آج کی اس گہری تحقیق میں خوش آمدید۔ جی شکریہ۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد کسی عام تبصرے سے ہٹ کر ایک بہت ہی مشہور پاکستانی کرائم تھرلر لمیٹڈ سیریز کا اپنا تجزیہ پیش کرنا ہے۔ ہاں، اور اس سیریز کا نام ہے جرم۔ بالکل، اور مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ قاتل کون ہے، صحیح، بلکہ ہم ان پوشیدہ اور خاموش جرائم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے معاشرے میں روزانہ ہوتے ہیں، جو دکھتے نہیں ہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ دانیال اور آئلہ کی ڈیٹ چل رہی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک چائے کے ڈھابے پر رکتے ہیں اور اچانک ان کی گاڑی ہائی جیک ہو جاتی ہے اور منظر ایک دم بدل جاتا ہے۔ ہاں، ڈرائیور کو گولی لگتی ہے، آئلہ اغوا ہو جاتی ہے اور دانیال کو بری طرح زخمی حالت میں سڑک پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اوپننگ اتنی اچانک ہوتی ہے کہ دیکھنے والے بالکل ہل کر رہ جاتے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ کہانی کا سب سے بڑا ہک یہی ہے کہ اس سب کے بعد دانیال خود شک کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ یہ بالکل، پولیس کا پورا فوکس اس پر چلا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی ایک مظلوم شوہر ہے جس کی دنیا اجڑ گئی، یا اپنی ہی بیوی کے خلاف کسی گہری سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے؟ یہی وہ تجسس ہے جو سیریز کو آگے بڑھاتا ہے، اور اس فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے مہرن جبار نے جو ڈائریکشن کی ہے وہ کمال ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ان کا ویژول سٹائل بہت مختلف ہے۔ ہاں، انہوں نے اس پوری سیریز کو سیپیا ٹونز اور ہلکے دبے ہوئے رنگوں میں دکھایا ہے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دیکھنے والوں کی توجہ خوبصورتی یا چمک دمک پر جائے، اچھا، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ توجہ کرداروں پر رہے، ان کی نفسیات اور کہانی کی گہرائی پر مرکوز رہے۔ یہ دبے ہوئے رنگ ایک طرح کی گھٹن اور تناؤ پیدا کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور اگر گھٹن کی بات کی جائے تو کہانی کا دوسرا اہم پہلو سامنے آتا ہے، جو ہے کرداروں کی نفسیات اور پرورش کا جرم۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے اس کہانی کا۔ دیکھیں، دانیال کا جو گھر کا ماحول ہے وہ کسی اذیت سے کم نہیں۔ بالکل، یہاں مجھے خلیل گبران کا ایک بہت مشہور قول یاد آ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بچے تمہارے ذریعے دنیا میں آتے ہیں، لیکن وہ تمہاری ملکیت نہیں ہوتے۔ کیا گہرائی ہے اس بات میں۔ اور دانیال کی زندگی میں یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ مطلب اس کے والدین اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ ہاں، دانیال بنیادی طور پر ایک فنکار ذہن کا مالک ہے، وہ ایک آرٹسٹ ہے، لیکن اس کا باپ مجب اسے ہمیشہ نیچا دکھاتا ہے کیونکہ وہ ایک کامیاب کاروباری انسان ہے۔ ایگزیکٹلی، مجب کو لگتا ہے کہ آرٹ اور ڈرائنگ فضول چیزیں ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اور اس سب میں اس کی ماں شاہانہ کہاں ہے؟ وہ تو بالکل ہی حقیقت سے فرار اختیار کر چکی ہے۔ جی، وہ بس اپنے ٹیرو کارڈز اور انہی چیزوں میں سکون ڈھونڈتی ہے۔ یعنی دونوں والدین اپنے بچے کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک طرح کا جرم ہی ہے نا؟ یہ بہت بڑا نفسیاتی جرم ہے، اور اسی خلا کو بھرنے کے لیے دانیال کی زندگی میں سامیہ آتی ہے۔ سامیہ، ایک ایسی عورت جو اس ایڈ ایجنسی میں کام کرتی ہے، ایک کامیاب ورکنگ وومن ہے، اور طلاق یافتہ بھی ہے، اور عمر میں بھی دانیال سے بڑی ہے۔ پر وہ دانیال کو وہ اعتماد دیتی ہے جو اس کے اپنے گھر سے اسے کبھی نہیں ملا۔ وہ اسے اس کی صلاحیتوں کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی دباؤ۔ ہاں، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے سامیہ اسے چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ سوسائٹی ایسی شادی کو قبول نہیں کرتی۔ اگر ہم اس کا موازنہ آئلہ کی پرورش سے کریں تو تصویر بالکل مختلف ہے۔ جی، آئلہ کی پرورش ایک سنگل مدر نے کی ہے، جنہوں نے اسے اعتماد دیا، آزاد سوچ دی، جبکہ دانیال ایک امیر خاندان سے ہو کر بھی اندر سے کھوکھلا اور ڈرتا ہوا انسان ہے۔ یہ طبقاتی فرق کا کتنا واضح اظہار ہے۔ ایک طرف دانیال کا امیر مگر کھوکھلا خاندان ہے، اور دوسری طرف ایک اور کردار ہے زاکیہ، حامد کی بیوی۔ ہاں، زاکیہ شدید غربت میں ہے، اس کا شوہر جرائم پیشہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کی پرورش مضبوط اسلامی اقدار پر کرتی ہے۔ یعنی پیسہ اور اسٹیٹس اچھی پرورش کی ضمانت نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ اچھا، اب اس کہانی میں ایک اور پہلو ہے جو روزمرہ کی زندگی میں بہت نظر آتا ہے، مسوجنی کا عام ہو جانا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے بہت الگ زاویے سے دکھایا گیا ہے۔ ہانا آرنٹ کی ایک فلسفی ہے، بنالٹی آف ایول۔ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ ضرور۔
انہوں نے ایڈولف آئکمین کے حوالے سے یہ ٹرم دی تھی. اس کا مطلب ہے برائی کا اس حد تک عام ہو جانا کہ وہ معمول لگنے لگے. لوگ بغیر کسی بری نیت کے ظلم کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی انہیں لگتا ہی نہیں کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کہانی میں عورتوں کے خلاف تعصب یعنی میسوجنی کو اسی کانٹیکسٹ میں دکھایا گیا ہے. مرد اور عورتیں دونوں اکثر پترساری سوچ کو فروغ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اس کی ایک بہترین مثال گھر کی سیاست ہے. جی یاد کریں وہ سین جب دانیال پولیس اسٹیشن میں ہوتا ہے، اس کی ماں شاہانہ مدد کے لیے آتی ہے. اور اس کا باپ مجیب کیا کرتا ہے؟ وہ اسے حقارت سے رد کر دیتا ہے. بالکل، کیونکہ اس کی نظر میں شاہانہ صرف ایک ہاؤس وائف ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن وہی مجیب اعلیٰ کی ماں کی بہت عزت کرتا ہے. کیونکہ وہ ورکنگ وومن ہے. یہ کتنا عام اور نہ دکھانے والا جرم ہے جو گھروں میں ہوتا ہے. اور کہانی میں سب سے بڑا پوئٹک جسٹس بھی یہی ہے. وہ کیسے؟ آخر میں یہی ہاؤس وائف جسے سب نیچا دکھاتے ہیں وہی اصلی مجرم یعنی حامد سے جرم قبول کرواتی ہے. ہاں، شاہانہ. اس نے پرزنرز ڈائلیما کا طریقہ استعمال کیا تھا. جی، اور وہ بھی بغیر کسی فارمل پولیس ٹریننگ کے. تھوڑا سا سننے والوں کے لیے بتا دے کہ پرزنرز ڈائلیما کیا ہوتا ہے. اس میں بنیادی طور پر دو مجرموں کو الگ الگ رکھ کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے تاکہ ان کے ذہن میں ڈر پیدا ہو اور وہ سچ بول دیں. اور شاہانہ نے انسانی نفسیات اور حامد کی اپنی بیوی سے محبت کو بنیاد بنا کر یہی گیم کھیلی، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاؤس وائف ہونے کا مطلب ذہنی طور پر کمزور ہونا نہیں ہے. صحیح بات ہے. اب اگر ہم دوہرے معیار کی بات کریں جو سامیہ کے کردار کے حوالے سے سامنے آئے، یہ سوسائٹی کا ایک بہت تلخ جرم ہے. سامیہ اپنی عمر اور طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے دانیال سے دور ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اگر بڑی عمر کا مرد کسی جوان لڑکی سے شادی کرے تو قبول کر لیا جاتا ہے، بلکہ اسے مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن عورت کے لیے سوسائٹی کے دوہرے معیار ہیں. حالانکہ اسلامی تاریخ میں پروفٹ محمد اور حضرت خدیجہ کی مثال موجود ہے. بالکل موجود ہے. جہاں عمر کا واضح فرق تھا اور ایک بہترین شادی شدہ زندگی گزاری گئی، پر ہم روایتوں کو دین پر ترجیح دیتے ہیں. مجھے یہاں فلم دل چاہتا ہے میں ڈمپل کپاڑیا کا کردار یاد آ رہا ہے. ہاں، وہاں بھی یہی کشمکش تھی. سامیہ اور دانیال کے لیے بھی اصل جنگ یہی تھی کہ اپنی مرضی کے مطابق خود کو پہچانے. امیج کے بجائے اپنی ذات کو چننا بہت اہم ہے. دانیال کا اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آنا اس کی تباہی کا باعث بنا. اب سوسائٹی کے ان چھوٹے اور پرانے جرائم سے نکل کر نئے دور کے ایک جرم کی طرف آتے ہیں، سوشل میڈیا. اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایشلی کا کردار دیکھیں. ایشلی ایک ایسی ولاگر ہے جو فالوورز اور کلکس بڑھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. بغیر کسی تصدیق کے خبریں پھیلانا آج کل کتنا عام ہو گیا ہے. لوگوں کو لگتا ہے یہ عام سی بات ہے، پر ایسی آدھی حقیقتوں سے دانیال جیسے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. میڈیا ریسپانسبلٹی. انسان کو اس وقت تک گنہگار سمجھا جاتا ہے جب تک اصل قاتل سامنے نہ آ جائے. اس کا پورا میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے. اور اس میں صرف وہ ولاگر اکیلی مجرم نہیں ہے. اور کون ہے؟ عوام. وہ عوام جو ایسی خبروں کو بغیر سوچے سمجھے دھڑا دھڑ شیئر کرتی ہے. ہم سب اس جرم میں برابر کی شریک ہیں. یہ بہت سچ بات ہے. ہم کسی کی بھی عزت اچھال دیتے ہیں صرف ایک شیئر کے بٹن سے. لیک آف ایمپتھی. ہم انسانیت کھو چکے ہیں اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر. چلیے اب اس ڈیپ ڈائیو کے سب سے اہم اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، طبقاتی نظام یا کلاسزم. اسے سمجھنے کے لیے ہم کلاس ایکشن کے نظریے کی روشنی میں بات کر سکتے ہیں. وہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ یہ نظریہ طبقاتی فرق اور سرمایہ دارانہ نظام پر روشنی ڈالتا ہے. اللہ کے اغوا اور موت کی اصل وجہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کا فرق تھا. بالکل. سوچنے کی بات ہے کہ دانیال کی شادی کے پھولوں پر جتنی رقم خرچ ہوئی ہوگی، ہاں، وہ حامد جیسے غریب انسان کی سالوں کی روزی روٹی بن سکتی تھی. اور جب ایک طبقہ اتنی بے حسی سے دولت لٹاتا ہے تو نچلے طبقے میں غصہ اور حسد پیدا ہونا فطری بات ہے. اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس پوری ٹریجڈی میں ایک شدید آئرنیکل بات سامنے آتی ہے. احسان فراموشی. ایگزیکٹلی. حامد نے اسی دانیال کو نشانہ بنایا جس نے اسے غلط ریفرنسز کے باوجود نوکری دی تھی. دانیال نے اس کے بچے کا بھی خیال رکھا تھا. لیکن کلاسزم سوسائٹی میں ایسا زہر گھولتا ہے کہ انسان اس ہاتھ کو ہی کاٹ لیتا ہے جو اسے کھلاتا ہے. کیونکہ کلاس وار میں چہرے نہیں دکھتے، صرف سٹیٹس دکھتا ہے.
حامد کو دانیال میں صرف ایک امیر شخص نظر آیا، ایک ہمدرد انسان نہیں۔ یہ پورا نظام ہی اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو جرم صرف ایک مرڈر مسٹری نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے ان تمام پوشیدہ جرائم کا آئینہ ہے، چاہے وہ کلاسزم ہو، مسوجنی ہو، ٹاکسک پیرنٹنگ ہو یا سوشل میڈیا کی فیک نیوز ہو۔ یہ وہ جرائم ہیں جن کی تھانے میں کوئی FIR نہیں کٹتی، لیکن ہم انہیں روزانہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف جرائم تب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنا معاشرتی کردار ٹھیک نہیں کرتے۔ صرف قاتل کو قانون کے حوالے کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی اور تلخ حقیقت ہے کہ ذہنیت کو بدلنا پڑے گا۔ اور اسی ذہنیت کو بدلنے کے سفر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے آخر میں ایک گہرا سوال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر ہمارا معاشرہ انہی چھوٹے اور نہ دکھانے والے جرائم سے بنتا ہے تو پھر ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب ہم کوئی بغیر تصدیق شدہ خبر شیئر کرتے ہیں یا کسی کی طبقاتی حیثیت پر اسے جج کرتے ہیں یا اپنے بچوں پر اپنی خواہشات مسلط کرتے ہیں، تو کیا ہم خود ایک ٹوٹے ہوئے نظام کا حصہ نہیں بن رہے؟ کیا ہم ان جرائم کو آگے نہیں بڑھا رہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔